الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی العزیز سورۃ البقرہ کا مختصر ترین خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ یہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اور اس کا نام بقرہ اس وجہ سے ہے کہ اس سورت میں گائے کا تذکرہ کیا گیا، اس نسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ ایک روایت جس کے اندر یہ آتا ہے کہ اس سورت کو سورۃ البقرہ نہیں کہنا چاہیے، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو رد فرمایا ہے کہ اس کو سورۃ البقرہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جہاں تک اس سورۃ البقرہ کے فضائل کا تعلق ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور آل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ آل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس سورت کے پڑھنے والوں پر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں چلے گا۔ جادو ہے شیطانی کلام، اور سورۃ البقرہ اور یہ پورا قرآن یہ ہے رحمانی کلام، اور رحمانی کلام کے آگے کوئی اور کلام چل سکتا نہیں ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے۔ اور اسی طرح فرمائے کہ ان لکل شیء سلاما وان سلام القرآن سورۃ البقرہ، کہ ہر چیز کا ایک اعلیٰ اور برتر حصہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا اعلیٰ اور افضل حصہ جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک نام فسطاط القرآن، کیا جی؟ فسطاط القرآن، عربی میں فسطاط کہتے ہیں خیمے کو، کہ جس طرح خیمہ نیچے بیٹھنے والوں پر حاوی ہوتا ہے، اسی طرح یہ سورت قرآن کے تمام مضامین پر حاوی ہے۔ اسی طرح یہ سورت قرآن کے تمام مضامین پر کیا ہے؟ حاوی ہے۔
اور اس سورت کا اپنی ماقبل والی سورہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو 3 قسم کا ربط ہے۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے۔ اب سورہ بقرہ میں فرمایا لا نعبد ولا نستعین البقرہ کما فعل الیہود، فرمایا کہ ہم گائے کی پوجا بھی نہیں کریں گے، گائے سے بھی مدد نہیں مانگیں گے، گائے کی عبادت بھی نہیں کریں گے، جیسے کہ یہود والمشرکون اور مشرک گائے کی پوجا کرتے ہیں اور گائے سے منتیں مرادیں بھر لاتے ہیں، یہ عقیدہ انہوں نے بنا رکھا ہے۔ لا نعبد ولا نستعین البقرہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس پر چلنا ہے؟ سورۃ البقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ لا ریب اور بے عیب کتاب آ گئی ہے، اس کتاب کو اپنا لو، اسے اپنا منشور اور دستور بنا لو، اسے اپنا ماٹو بنا لو، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنے اعمال، اپنے افعال قرآن کے مطابق بنا لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہی کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد کے ذریعے اللہ کی توحید کا اقرار لیا گیا، اور اب سورۃ البقرہ میں اسی دعوی توحید کو 3 جگہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ میں دعوی توحید کو کتنی جگہ؟ 3 جگہ۔ ایک جو ہے آیت نمبر 21 میں، پھر آیت نمبر 163 میں، پھر آیت نمبر 255 میں۔ پہلا دعوی توحید فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے اور وہ پوری کی پوری سورت اس دعوے کے گرد گھومتی ہے، وہ پوری کی پوری سورت اس دعوے کے گرد گھومتی ہے اور اس سے دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ اور وہ دعوی توحید کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے نسل رب کی، الذی خلقکم، ساتھ دلائل عقلیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب دلیل عقلی اللہ پاک ساتھ ذکر کر رہی ہیں، کس کو؟ دعوی توحید کو ثابت کرنے کے لیے، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اعبدوا ربکم کو فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس لیے کرنی ہے، اعبدوا ربکم، اللہ ہی کی پکار کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ الذی خلقکم، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، خالی تمہیں پیدا نہیں کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی کیا کیا ہے؟ تمہارے آباء و اجداد کو، تمہارے بزرگوں کو، پہلی امتوں کو، پہلی قوموں کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔
جب تمہارا خالق اللہ، تمہارے آباء و اجداد کا خالق اللہ ہے تو ادعوا ربکم، تو پھر پکارو بھی اسی رب کو جو تمہارا خالق ہے۔ جب اللہ کے علاوہ خالق اور کوئی نہیں تو پھر اللہ کے علاوہ پکار کے لائق بھی اور یہ قرآن کی دلیل ہے۔ قرآن لا ریب اور بے عیب ہے، اور قرآن جو دلیل پیش کرے وہ دلیل بھی لا ریب اور بے عیب ہوتی ہے۔ کتنی خوبصورت اور مضبوط دلیل ہے۔ فرمایا پکاروں کے لائق، عبادت کے لائق وہ ہستی الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اپنے ایمان سے بتائیے گا اور اس دنیا کے ہر مشرک سے سوال کیجئے گا، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اور انسان کو پیدا کرنا تو دور کی بات، بچے بچیے دینا تو دور کی بات، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، یہ تو ایک گندی مکھی بھی پیدا کر سکتے، تو یہ پکاروں کے لائق کیسے ہو سکتے؟ یہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ نظر و نیاز منت منوتی بکرے چھتروں کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا یہ عقیدہ اگر اپنا لوگے، اسے مان لوگے ہیں جی، پھر تم متقی بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے، اور جب متقی بن جاؤ گے پھر تمہارے روزے بھی قبول ہوں گے، کیونکہ روزے بھی مقصد متقی بنانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور مشرک کبھی متقی ہو سکتا نہیں ہے۔ تقوی اور شرک یہ ضدیں ہیں، یہ دونوں ضدیں ہیں، اور یہ دو ضدیں لا یجتمعان، ایک جگہ اکٹھی ہو سکتی۔ جو مشرک ہو وہ متقی نہیں ہوتا، اور جو متقی ہو وہ مشرک نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کریم نے اسی حقیقت کو سورہ نور میں شروع میں ذکر فرمایا، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، انشاءاللہ چلے گی، آگے بات آئے گی، توجہ کیجئے۔ پھر آگے دلائل کا سلسلہ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، کیوں کرنی ہے دیکھتے نہیں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ وہ نتیجہ نکال رہے دعوے پر دلائل۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دعوے پر دلائل، دلائل کے بعد اب نتیجہ سامنے آنے لگا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا، فرمایا اعبدوا ربکم، ادعوا ربکم، کیوں؟ الذی خلقکم، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ جب پیدا کرنے والا وہ تمہیں، آسمان کو چھت بنانے والا وہی ہے، آسمان سے پانی برسانے والا وہی ہے، پانی برسا گے زمین سے رزق اور اناج اگانے والا وہی ہے۔ تو پھر سنو نا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ نتیجہ یہ نکلا، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ نتیجہ ذرا میرے ساتھ مل کے بولیے، فلا تجعلوا،
پھر پکاروں کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے. اللہ کے ساتھ پکار کے اندر، عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک نہ کرو. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب نتیجہ نکلا فلا تجعلوا للہ اندادا. اب اتنے خوبصورت انداز کے بعد، اتنے واضح انداز کے بعد، دعوے پر دلائل، دلائل کے بعد نتیجہ، پھر کوئی اللہ کا شریک بنائے، اللہ کے ساتھ اوروں کو مافوق الاسباب سمجھ کے پکارے، ان سے منتیں مانگے، مرادیں مانگے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور عقیدہ رکھے کہ پاکستان والوں کی بغداد میں پیرانے پیر پکار سن سکتے ہیں، سن رہی ہے، اور حضرت علی اپنے مزار شریف کے اندر، قبر شریف کے اندر پاکستان کے پکارنے والوں کی پکار کو سن رہی ہے. حضرت حسین کوفہ میں پکارنے والوں کی پکار کو سن رہے ہیں. جس طرح اللہ سب کی سنتے، وہ بھی سب کی سنتے. جس طرح اللہ سب کی سن کے جو ہے حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتا اور کرتا ہے، اسی طرح یہ نیک ہستی بھی آیت کا منکر ہوگا، مومن نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم کوئی عوام میں فتوے لگاتے ہیں، اور جدھر فتویٰ نہیں لگتا، جو ادھر فتویٰ لگا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں نے کسی فرقے کو کافر نہیں کہا، میں نے کسی شخصیت کو کافر نہیں کہا. نہ ہم کہتے ہیں، نہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی ہے. ہم فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہیں، مگر یہ بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں جو رب کے قرآن کی آیات توحید کا منکر ہو وہ مومن نہیں ہوتا، وہ مشرک و کافر ہوتا ہے. اور جو یہ فتویٰ نہیں لگاتا نوٹ کے لیے، اوٹ کے لیے، لنگوٹ کے لیے، میرے والد محترم مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم ملک صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کے الفاظ ہیں. ووٹ کے لیے، لنگوٹ کے لیے، ووٹ کے لیے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسئلہ کوئی چھپا لے اور جہاں فتویٰ لگتا ہو وہاں فتویٰ نہ لگائے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ مداہنت کر رہا ہے، وہ اللہ کی توحید کو، حق کو چھپا رہا ہے. جتنے مرضی لقب اس کے ساتھ لگے ہوں، اور جو حق کو چھپانے والا ہو. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآن کی زبان میں یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، یہ بھی فتویٰ قرآن نے لگایا ہے. یہ بھی فتویٰ کس نے لگایا ہے؟ یہی سورہ بقرہ. یہ فتویٰ کس نے لگایا ہے؟ قرآن نے لگایا ہے. ہاں جی توجہ کیجئے. یہ پہلا دعویٰ توحید تھا کہ جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ، تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ادعوا ربکم. پھر پکار بھی اکیلی کس کی؟ اللہ ہی کی ہے. جی آگے آیت نمبر 163 کے اندر دوسرا دعویٰ آ گیا، اور وہ دوسرا دعویٰ توحید کیا ہے؟ فرمایا الہکم الہ واحد. سبحان اللہ. دوسرا دعویٰ توحید سورہ بقرہ میں، اور وہ کیا ہے؟ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. فرمایا اے لوگو الہکم الہ واحد، الہ تمہارا اکیلا اللہ ہی ہے. الہکم الہ واحد. واحد کا معنی دو ہوتا ہے، واحد کا معنی 5 ہوتا ہے، واحد کا معنی 12 ہوتا ہے. بولیے
واحد کا معنی ہر بیری، ہر ڈیری، ہر شجر، ہر قبر، ہر لیر، ہر تیل، ہر دل، ہر بل بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہر مزار، ہر دربار، یہ ہوتا ہے واحد کا معنی ہوتا ہے اکیلا۔ قرآن کہتا ہے الہکم، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ او مسجد توحید و سنت پہ آنے والوں، مرکز توحید و سنت پہ آنے والوں، اور سعادت آباد والوں، اور راول پنڈی والوں، اور پاکستان والوں، اور دنیا والوں، الہکم الہ واحد۔ فرمایا الہ تمہارا الہ واحد۔ اور جنہوں نے دو کو الہ مانا اللہ کے علاوہ، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ فتویٰ قرآن لگاتا ہے۔ فتویٰ کون لگاتا ہے؟ قرآن لگاتا ہے، اور آل حق مولوی اسے بیان کرتا ہے، اور جو چھپائے اس جیسا دیوس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ بڑے بڑے مولوی درس سنتے ہیں، ہم آپ بھی سنتے ہوں گے، اللہ نے انہیں توفیق ہی نہیں دی، توحید ان کی زبان پہ آتی ہی نہیں ہے، آتی ہی نہیں ہے۔ توحیدی کھلوانے والے بھی ادھر ادھر کی ماریں گے، ارلیے پرلیے ماریں گے، اپنے فلسفے ہیں، اپنی منطقیں ہیں، کوئی بات ادھر سے پکڑی، کوئی ادھر سے پکڑی، کوئی ادھر سے پکڑی ہے جی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور بھائی اللہ کا قرآن سامنے موجود ہے، اسے بیان کرنا، اور واضح دو ٹوک صاف ستھرا یہ اللہ کا قرآن ہی بیان کر رہا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آگے پھر دلائل کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ دلائل کا سلسلہ کیا ہے؟ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ فرمایا دیکھو نا، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرو، رات اور دن کے آنے جانے میں غور کرو، اور اسی طرح سمندروں کے اندر غور کرو، جو کشتیاں چل رہی ہیں اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہی ہیں، آسمان سے پانی کے نازل ہونے پر غور کرو، زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ ہو جانے پر غور کرو، اور اسی طرح جو ہے وَبَثَّ فِيهِمَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، طرح طرح کے دابا جانور ہے جی چوپائے میں نے زمین پر پھیلا دیے، اس پر غور کرو۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہواؤں کے آنے جانے، ہواؤں کے مسخر کرنے، اور اسی طرح جو ہے بادلوں کے مسخر کرنے، زمین و آسمان کے درمیان بادل لانے کو دیکھو، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. دعوت توحید کو دلائل عقلیہ سے رب نے مزین کیا. اب جب مزین ہو گیا نا یہ دوسرا دعویٰ، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے فرمایا جب تم نے مان لیا دعوے اور دلیل کے ساتھ کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 173 نمبر آیا سورۃ البقرہ کی. فرمایا جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ تو پھر نظر و نیاز کے لائق بھی اکیلا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ علت اور حرمت کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. اس آیت کو انشاءاللہ سورہ مائدہ میں بالکل پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. تو دو دعوے میں نے جو ہے، اور اب آگے تیسرا دعویٰ جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا جی؟ آیت الکرسی. ٹائم تھوڑا ہے، انشاءاللہ اس بات کو مکمل کریں گے. انشاءاللہ آج جمعے کے بیان میں یہ تیسرا دعویٰ بھی آ جائے گا انشاءاللہ، اور اس کی تفصیل بھی آ جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ وقت پر آنے کی کوشش کیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.